یہ بیان میں کتاب نہج البلاغہ سے ریکارڈ کر رہا ہوں، تو سارا سنیے اور اس سے فائدہ مند ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفین سے پلٹتے ہوئے جب مقام حاضرین پر منزل کی تو امام حسن علیہ السلام کے لیے یہ وصیت نامہ تحریر فرمایا۔ یہ وصیت ہے اس باپ کی جو فنا ہونے والا ہے اور زمانے کی چیرہ دستیوں کا اقرار کرنے والا ہے، جس کی عمر پیٹھ پر آئی ہوئی ہے اور جو زمانے کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے اور مرنے والوں کے گھروں میں مقیم اور کل کو یہاں سے رخت سفر باندھ لینے والا ہے۔ اس بیٹے کے نام جو نہ ملنے والی بات کا آرزومند، جاد آدم کا راہ سپار، بیماریوں کا ہدف، زمانے کے ہاتھ گردی مصیبتوں کا نشانہ، دنیا کا پابند اور اس کے فریب کاریوں کا تاجر، موت کا قرضدار، اجل کا قیدی، غموں کا حلیف، حزن و ملال کا ساتھی، آفتوں میں مبتلا، نفس سے عاجز اور مرنے والوں کا جانشین ہے۔ بعد تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا کی روگردانی کے، زمانے کے منہ آوری اور آخرت کی پیش قدمی سے جو حقیقت پہچانی ہے، وہ اس عمر کے لیے کافی ہے کہ مجھے دوسروں تذکروں اور اپنے فکر کے علاوہ دوسرے کوئی فکر نہ ہو، مگر اسی وقت جب کہ دوسروں کی فکر وندانہ کو چھوڑ کر میں اپنے ہی دھن میں کھویا ہوا تھا اور میری عقل و بصیرت نے مجھے خواہشوں سے منحرف و گرداں کر دیا اور میرا معاملہ کھل کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے واقعی حقیقت اور بے لاگ صداقت تک پہنچا دیا۔ میں نے دیکھا کہ تم میرا ہی ایک ٹکڑا ہو، بلکہ جو میں ہوں وہی تم ہو، یہاں تک کہ اگر تم پر کوئی آفت آئے تو گویا مجھ پر آئی ہے، اور تمہیں موت آئے تو گویا مجھے آئی ہے۔ اس سے مجھے تمہارا اتنا ہی خیال ہوا جتنا اپنا ہو سکتا ہے، لہٰذا میں نے یہ وصیت نامہ تمہاری رہنمائی میں اس معین سمجھتے ہوئے تحریر کیا ہے، خواہ اس کے بعد میں زندہ ہوں یا دنیا سے اٹھ جاؤں۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کے احکام کے پابند کرنا، اس کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا اور اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے، اسی سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو بھی کیا سکتا ہے، بشرطے کہ مضبوطی سے اسے تھامے رہو، وعظ و پابندی سے دل کو زندہ رکھنا اور زہد سے اس کی خواہشوں کو مردہ، یقین سے اسے سہارا دینا اور حکمت سے اسے پرنور بنانا، موت کی یاد سے اسے قابو میں کرنا، فنا کے اقرار پر اسے ٹھہرانا، دنیا کے ہاتھ سے اس کے سامنے لانا، گردش روزگار سے اسے ڈرانا، گزرے ہوئے کے واقعات اس کے سامنے رکھنا، اس کے گھروں اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا اور دیکھنا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، کہاں سے کوچ کیا، کہاں اترے اور کہاں ٹھہرے۔ دیکھو گے کہ تم صاف نظر آئے گا کہ وہ دوستوں سے منہ چھوڑ کر چلے دیے اور پردیس کے گھر میں جا کر اترے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شمار بھی ان میں ہونے لگے۔ لہٰذا اپنی اصل منزل کا انتظام کرو اور اپنی آخرت کا دنیا سے سودا نہ کرو۔ جو چیز جانتے نہیں ہو اس کے متعلق بات نہ کرو، اور جس چیز کا تم سے تعلق نہیں اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ۔ جس میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ، کیونکہ بھٹکنے کے سرگردانیاں دے کر قدم روک لینا خطرات مول لینے سے بہتر ہے۔ نیکی کی تلقین کرو تاکہ خود بھی اہل خیر میں منسوب ہو، ہاتھ اور زبان کے ذریعے برائی کو روکتے ہوئے جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو، خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو اور اس کے بارے میں کسی کو ملامت کرنے والے کے ملامت کا اثر نہ لو، حق جہاں ہو سختیوں میں پابند کر اس کے پہنچاؤ، دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرو، سختیوں کو جیل لے جانے کے خود گر بنو، حق کی راہ میں صبر و شکیبائی بہترین سیرت ہے،
ہر معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنے کو ایک مضبوط پناہ گاہ اور قوی محافظ کے سپرد کر دو گے۔ صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو، کیونکہ دینا اور نہ دینا اسی کے اختیار میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بھلائی کی طلب رہو۔ میری وصیت کو سمجھو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ اچھی بات وہی ہے جو فائدہ رسا ہو، اور جس علم کا سیکھنا سزاوارانہ ہو، اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اے فرزند، جب میں نے دیکھا کہ کافی عمر تک پہنچ چکا ہوں اور بدن کا ضعف بڑھتا جا رہا ہے، تو میں نے وصیت کرنے میں جلدی کی اور اس میں کچھ اہم مضامین درج کیے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت میری طرف سبقت کر جائے اور دل کی بات دل ہی میں رہ جائے، یا بدن کی طرح عقل و رائے بھی کمزور پڑ جائے، یا وصیت سے پہلے ہی تم پر کچھ وحشات کا تسلط ہو جائے، یا دنیا کے جھمیلے تمہیں گھیر لے کہ تم بڑک اٹھنے والے منہ زور اونٹ کی طرح ہو جاؤ۔ کیونکہ کم سن کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے اسے قبول کر لیتی ہے، لہذا قبل اس کہ تمہارا دل سخت ہو جائے اور تمہارا ذہن دوسروں باتوں میں لگ جائے، میں نے تعلیم دینے کے لیے قدم اٹھایا تاکہ عقل سلیم کے ذریعے ان چیزوں کے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ جن کی آزمائش اور تجربے کی زحمت سے تجربہ کاروں نے تمہیں بچا لیا ہے، اسی طرح تم تلاش کی زحمت سے مستغنی اور تجربے کی کلفتوں سے آسودہ ہو جاؤ گے، اور تجربہ و علم کی وہ باتیں تم تک پہنچ رہی ہے کہ جن پر ہم مطلع ہوئے، اور پھر وہ چیزیں بھی کے ذریعے ان چیزوں کے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ جن کی آزمائش اور تجربے کی زحمت سے تجربہ کاروں نے تمہیں بچا لیا ہے۔ اس طرح تم تلاش کی زحمت سے مستغنی اور تجربے کا کلفتوں سے آسودہ ہو جاؤ گے، اور تجربہ و علم کی وہ باتیں تم تک پہنچ رہی ہے کہ جن پر ہم مطلع ہوئے، اور پھر وہ چیزیں بھی اجاگر ہو کر تمہارے سامنے آ رہی ہے کہ جن میں سے کچھ ممکن ہے ہمارے نظروں سے اجل ہو گئی ہو۔ اے فرزند، اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی عقلیں لوگوں کی ہوا کرتی تھی، پھر بھی میں نے ان کی کارگزاریوں کو دیکھا، ان کے حالات و واقعات میں غور کیا اور ان کے چھوڑے ہوئے نشانات میں سیر و سیاحت کی، یہاں تک کہ گویا میں بھی انہی میں سے ایک ہو چکا ہوں۔ بلکہ ان سب کے حالات و معاملات جو مجھ تک پہنچ گئے ہیں، ان کی وجہ سے ایسا ہے کہ گویا میں نے ان کی اول سے لے کر آخر تک ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ چنانچہ میں نے صاف کو گندے سے اور نفع کو نقصان سے الگ کر کے پہچان لیا، اور اب سب کا نچوڑ تمہارے لیے مخصوص کر رہا ہوں، اور میں نے خوبیوں کو چن چن کر تمہارے لیے سمیٹ دیا ہے اور بے معنی چیزوں کو تم سے جدا رکھا ہے۔ اور چونکہ مجھے تمہارے ہر بات کا اتنا ہی خیال ہے جتنا ایک شفیق باپ کو ہونا چاہیے، اور تمہاری اخلاق تربیت بھی پیش نظر ہے، لہٰذا مناسب سمجھا ہے کہ یہ تعلیم و تربیت اس حالت میں ہو کہ تم نو عمر اور بساط اور بتازہ وارد ہو، اور تمہاری نیت کھری اور نفس پاکیزہ ہے۔ اور میں نے چاہا تھا کہ پہلے کتاب خدا احکام شروع اور حلال و حرام کی تعلیم دوں اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا رخ نہ کروں، لیکن یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ وہ چیزیں جن میں لوگوں کے عقائد اور مذہبی خیالات میں اختلاف ہے تم پر اس طرح مشتبہ نہ ہو جائے جیسے ان پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ باوجود یہ کہ ان کے غلط عقائد کا تذکرہ تم سے مجھے ناپسند تھا، مگر اس پہلو کو مضبوط کرنا تمہارے لیے مجھے بہتر معلوم ہوا، اس سے کہ تمہیں ایسی صورتحال کی سپرد کر دوں جس میں مجھے تمہارے لیے ہلاکت و تباہی کا خطرہ ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق دے گا اور صحیح راستے کی رہنمائی کرے گا۔ ان وجوہ سے تمہیں یہ وصیت نامہ لکھتا ہوں۔